من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ جو بڑی مشہور و معروف ہے اور اسے آیت درود کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس غیب بتانے والے نبی پر خوب درود و سلام پڑھو. ایک روایت کے مطابق یہ آیت درود معراج کی رات نازل ہوئی، تو جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیں اس رات بالخصوص اور بالعموم اپنی ساری عمر میں ہی درود پاک کو اپنا ورد بنانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عظیم الشان ورد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. محبت کے ساتھ مل کر ایک بار درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر جا پہنچے، ذی شان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں. آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا جاتا ہے. آج کی رات وہ عظیم الشان رات ہے کہ جس رات میں آپ تمام نبیوں کی امامت فرماتے ہیں. آج کی رات وہ عظیم الشان رات ہے کہ جس میں آپ تمام آسمانوں کی سیر کرتے ہیں. آج کی رات وہ عظیم الشان رات ہے کہ جس رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر نہ صرف سدرۃ المنتہا بلکہ سدرۃ المنتہا سے جب آگے بڑھنے کی باری آتی ہے تو وہاں پر کیونکہ آپ کے سارے سفر میں جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، جب آگے بڑھنے کی باری آتی ہے تو پھر حضور فرماتے ہیں اے جبرائیل چلو آگے چلتے ہیں. تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، آگے نہیں جا سکتا میں. اور اس بات کو شاعر نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا کہ کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے، ہے آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے. اور پھر
جب حضور آگے سفر کرتے ہیں، اب آگے جو جگہ شروع ہو جاتی ہے اسے صرف سمجھانے کے لیے توجہ آپ کی چاہوں گا، بڑی زبردست بات ہے، اسے صرف ہم سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ حضور سدرۃ المنتہا سے آگے لامکاں گئے۔ لامکاں کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں کوئی جگہ نہیں۔ لامکاں یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کوئی جگہ نہیں۔ یہ صرف ہم تعارف کے طور پر سمجھانے کے لیے لامکاں کہتے ہیں، وگرنہ لامکاں کیا چیز ہے؟ مکان تو آپ سمجھتے ہیں، لامکاں کیا چیز ہے؟ تو حضور وہاں گئے جہاں کہاں وہاں یہاں کا سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، نہ حضور کے ساتھ کوئی ہے، نہ اس جگہ کوئی ہے جو آپ کو بتائے کہ کہاں جانا ہے، نہ کوئی وہاں پر سائن بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہے آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ عرض کرتے ہیں التحیات للہ۔ التحیات سے مراد کہ تمام قولی عبادتیں، لفظوں کی عبادتیں اللہ کے لیے۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حضور نے 3 نذرانے پیش کیے، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ جب یہاں سے 3 نذرانے پیش کیے گئے تو وہاں سے بھی 3 پروانے ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے السلام علیک ایھا النبی، کہ سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمت اللہ، میری رحمتیں بھی تیرے لیے ہیں، وبرکاتہ، میری برکتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ حضور نے یہاں سے 3 نذرانے پیش کیے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 انعامات عطا فرمائے کہ سلامتی بھی تیرے لیے ہے، رحمتیں بھی تیرے لیے ہیں، اور برکتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میں نے 3 نذرانے پیش کیے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں 3 انعامات سے نواز دیا، آج رب کی رحمت جوش پر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گناہگار امت یاد آ گئی، اپنی امت کے لوگ یاد آ گئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر انعامات فرما رہا ہے تو میرے دیگر جو انبیاء کرام میرے ہم منصب ہیں وہ کیوں پیچھے رہ جائیں، انہیں بھی اس انعامات میں سے حصہ ملنا چاہیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے ہیں وہ کیوں پیچھے رہیں، انہیں بھی اس انعامات سے حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ رب کی رحمت بڑی جوش پر ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں مولا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہم پر، یعنی انبیاء کرام کے گروہ پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اور پھر یہ نیک جو بندے ہیں، اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، اس میں انسان بھی آتے ہیں، اس میں جن بھی آتے ہیں۔ جب فرشتوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے دلوں میں الہام کر دیا، تو ان کی زبان پر جبرائیل امین سے لے کر جتنے ملائے اعلیٰ اور آسمانوں کے جتنے فرشتے تھے سب کی زبان پر جاری ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ہر ایک کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے حضور کی کرم نوازی کو دیکھ لیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الہام فرمایا۔
وگرنہ تو یہ کلام تو وہاں ہو رہا تھا جہاں کوئی تھا ہی نہیں، یہ کلام وہاں پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یوں سلام و کلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آگے کیا ہوا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی فرمانی تھی، جو کلام فرمانا تھا وہ فرما لیا۔ جب محبوب و محب راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں تو کسی تیسرے کو نہیں بتاتے کہ ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی، صرف اتنا فرمایا گیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ رب نے اپنے بندہ خاص سے وہ کلام کیا